سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ 10 یعنی 1000 اور بعض روایات میں کہ 10,000 نئے شہروں کی بنیاد رکھی، 4000 نئی مساجد تعمیر کرائیں، اور محکمہ مالیات اور محکمہ پولیس اور صوبوں کی تقسیم کا کام بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ بھی قائم فرمایا، اور نئی نئی ضرورت کے مطابق چھوٹی چھوٹی نہریں بھی کھدوائیں۔ یعنی آپ کے فتوحات میں نظر ڈالی جائے تو ما سوا اللہ کی قدرت اور انعام کے کوئی انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عناصر اربع پر کنٹرول عطا فرمایا تھا۔ عناصر اربع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے۔ تو حضرت کے زمانے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے۔ مصر کے لوگوں نے آ کے آپ کی خدمت میں ایک بات رکھی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہر سال کی ایک تاریخ میں ہم اپنے ملک کی ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی سجا کے سنوار کے بہت سا زیوروں کے ساتھ دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ نظر پوری نہ کریں تو دریائے نیل میں پانی ہی نہیں آتا۔ اب چونکہ اسلام کی حکومت ہے، آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ اور یہ زمانہ ہے، یعنی اندازہ کریں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ، اس سے بھی پہلے یہ رسم بد تھی، اور ہمارے ہاں بھی ظاہروں میں اب بھی ہے کہ جب فلڈ آتے ہیں، دریا آتے ہیں اور دریا کٹائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت خضر کی فوجیں کاٹ رہی ہیں، جانور ذبح کر کے ان کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے ہاں بھی یہ وہ رسمیں باقی ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ بھائی میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں امیر المومنین کو اطلاع بھیجتا ہوں جو حکم فرمائیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے بڑے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے حضرت کو پیغام پہنچایا۔ حضرت کو پیغام پہنچا تو آپ نے کاتب کو فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ۔ لے آیا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل، کہ اے دریائے نیل تمہیں عمر خط لکھ رہا ہے۔ ان کنت تجری بامر اللہ، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ رسم و رواج اپنے قبل اپنی طرف سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس پانی کے خزانے موجود ہیں۔ اب اندازہ کریں، یعنی پانی کو بھی کبھی خط لکھا جاتا ہے؟ پانی میں خط ڈالیں وہ ختم ہو جائے گا یا پانی پڑے گا اس کو؟ کہ عمر ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا۔ خط بھیجا اور ساتھ یہ فرمایا کہ عمرو بن العاص سے کہہ دو کہ جب میرا خط پہنچے چند معززین کو ساتھ لے کر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں میرے خط کو ڈال دیں اور آپ آ جائیں، اور کوئی رسم نہیں کرنی، کوئی لڑکی شڑکی بھیڑ نہیں چڑھانی۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں کہ لڑکیاں قربان کی جائیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب خط پہنچا تو میں لے کر
دریائے نیل کے وسط میں گیا اور جا کے وہاں حضرت عمر کے خط کو ڈالا اور نکل آیا۔ صبح کو جب میں اٹھا تو میں نے کہا پتہ تو کریں کیا ہوا، اور نے کہا حضرت رات اتنے جوش سے دریائے نیل چڑھا ہے کہ کناروں سے بھی پانی باہر بہ رہا ہے۔ اتنا پانی تو کبھی بھی نہیں آیا تھا زندگی میں۔ تو آپ کا پانی پر بھی اللہ نے حکم چلایا۔ مسجد نبوی میں جمعہ کا دن ہے اور آپ خطبہ دے رہے، خطبے کے دوران میں سیدنا امیر المومنین عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت ساریہ جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر لے کر نہاوند گئے ہوئے تھے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اور نہاوند مدینے سے 1 مہینے کے فاصلے پہ تھا۔ جب جمعہ ختم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کہا کہ خطبے کے دوران میں یا ساریۃ الجبل، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منبر پہ کھڑے کھڑے دکھایا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، تو میں نے یہیں سے ان کو کاشن دیا فوجی کہ پہاڑ کو اپنی پشت میں رکھو اور حملہ کرو۔ اب صحابہ چپ ہو گئے، کیا کہہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب جناب کافی عرصے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انتظار ہے، مدینے والے بھی منتظر ہیں کہ ساریہ کیا خبر لاتے ہیں۔ اللہ نے مہربانی کی، ساریہ کو عظیم فتح نصیب ہوئی، وہ مال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف پہنچے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ساریہ کیا بات ہے، کہ ہم شکست کھا رہے تھے کہ عمر کی آواز آئی، اور ہم نے حضرت عمر کے حکم کے مطابق پہاڑ کو اپنے پشت پہ رکھا، حملہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ تو اللہ نے ہواؤں کو بھی حضرت عمر کے تابع کر دیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک آگ آئی، اور وہ اتنی شدید آگ تھی کہ پہاڑوں کو جلا رہی تھی۔ اگر اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور یہ بھی دعا کریں کہ ادب سے نصیب کرے، اور یہ بھی دعا کریں کہ مدینے کے برکات نصیب، مدینہ منورہ کے ثمرات نصیب ہوں۔ تمام علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے تھے مدینہ افضل۔ جب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے افضل ہے مدینہ، فرمایا کہ ہر شہر، ہر ملک، حتیٰ کہ مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا، یہ مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا۔ اور ایک حدیث بھی سننے، لیکن درود شریف پڑھیں تو پھر میں سناؤں گا۔ حضور پاک نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، فرمایا تم میں جو طاقت رکھے کہ اس کو موت مدینے میں آئے کوشش کرے۔ کیا معنی ہے، مدینے میں ڈیرا لگا لے، موت اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ فرمایا جو آدمی مدینہ منورہ میں دفن ہوگا ایمان کے ساتھ، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ تو آپ جب مدینہ منورہ جائیں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ایئرپورٹ ہے نا، اس ایئرپورٹ سے اسی روڈ پر آگے چلے جائیں 5-6 کلومیٹر، تو سیاہ پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے کہ آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آدھا پہاڑ جل گیا ہے اور آدھا باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت اتنی شدید آگ آ رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے کہ پہاڑ بھی جل رہے ہیں، پتھر بھی جل رہے ہیں۔ حضرت عمر گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا دوڑایا اور اس مقام پہ پہنچے اور جا کے آگ کو درے سے مارا اور کہا خبردار
تمہیں پتہ نہیں آگے مدینہ کی حد ہے محمد مدنی کے شرف. اب آگے نہیں بڑھنا ہے، اس سے آگے جہاں حضرت عمر کا درہ لگا وہی آگ رک گئی. اللہ نے یعنی آگ کو بھی حضرت عمر کے تابع کر دیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں کہ زمین میں زلزلہ آیا. حضرت عمر نے زمین میں درہ مارا اور کہا کہ خبردار، میں نے تم پہ عدل نہیں کیا کہ تم ہل رہی ہو. تو زلزلہ ختم ہو گیا. تو اللہ نے یعنی عناصر اربع جو تھے وہ بھی حضرت عمر کے تابع کر دیے. اور یہ حضرت عمر کی عظمت تھی اور شان تھی کہ آپ نے جب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کی فتح کے لیے لشکر بھیجا، مسلمانوں کا عظیم لشکر جو ہے وہ بیت المقدس میں پہنچا، تو وہاں جو ان کے احبار تھے، علماء تھے، رہبان تھے، وہ سارے وفد کی شکل میں ابو عبیدہ کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ، یہ مسجد اقصی ہے، مسجد صخرہ ہے، بیت المقدس ہے، قبلہ اولا ہے، یہ کوئی فتح نہیں کر سکتا. ایک آدمی آخر زمانے میں آئے گا جس کا نام عمر ابن الخطاب ہوگا. کہہ دو رضی اللہ عنہ. یہ شہر اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی ہے. اور اس کی نشانیاں بھی ہمارے پاس ہیں. فکبر ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا الحمدللہ، ہمارے امیر المومنین کا نام بھی عمر بن الخطاب ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، آپ اپنے امیر المومنین کو بلا لیں، جنگ بند رکھو، ہم آپ کو دیکھیں گے اپنی کتب سابقہ کے روح سے ان کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، وہ ساری ملائیں گے. اگر واقعی یہ وہی عمر ہیں تو ہم چابیاں پیش کر دیں گے. حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، حضرت عمر نے سب صحابہ کو بلایا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. مشورہ لیا کہ اب کیا مشورہ ہے، مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ بڑا سفر ہے نا جی، 1 مہینے کا سفر ہے. اس وقت کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا. حضرت علی نے فرمایا کہ عمر، اتنا سفر کرنا اور مدینہ چھوڑ کے جانا، اور پھر وہ یہودی لوگ ہیں، ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ نہ جائیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ علی ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں نہ گیا اور جنگ ہوئی اور مسلمان شہید ہوئے تو قیامت میں خدا کو جواب کون دے گا؟ میں ہر حال میں جاؤں. آپ نے اپنے غلام کے ساتھ سفر جاری کیا اور سفر کا یہ عالم تھا، فرمایا ایک دن میں سواری کروں گا، تم پیدل چلو گے، دوسرے دن میں پیدل چلوں گا، تم سواری کرو. یہ عدل عمر ہے نا. اب تو باتیں کی جاتی ہیں نا. اسی طرح سفر پہ طے کرتے 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 حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں آپ پہنچ گئے. بڑا استقبال ہوا، آپ نے قیام فرمایا. حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ حضرت ہماری ایک درخواست ہے، اگر قبول فرما لیں، کہ دشمن کے علماء آئیں گے. ہمارا منشا یہ ہے کہ یہ مال غنیمت میں ایک بڑا اعلیٰ لباس ملا ہے، آپ یہ پوشاک پہن لیں اور ایک خوبصورت گھوڑے پہ سوار ہو گئے چلیں، پتہ تو لگے نا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کون ہے. یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اور مریل سی اونٹنی ہے. آپ نے بھی بات مان لی. اب جب وہ گھوڑا لے آئے سواری کے لیے، آپ نے پوشاک پہنی
اور گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا، ابھی اوپر بیٹھے نہیں تھے کہ جلدی سے نیچے کودے اور فرمایا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا۔ صحابہ حیران ہے کہ حضرت فرمایا میرا لباس لے آؤ۔ وہی پھٹا پرانا لباس پہنا، اسی اونٹنی پہ بیٹھے۔ ابو بکر نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا بس اس بات کو چھوڑ دو۔ وہاں جب گئے تو ان کے علماء جو تھے وہ ساری اپنی کتابوں کا خلاصہ دیکھ کے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک ایک علامت دیکھی جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے ساتھی، آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ کا ذکر بھی میں نے تورات و انجیل میں کر دیا ہے۔ ساری نشانیاں ملاتے جب مل گئیں تو انہوں نے چابیاں لے کے حضرت عمر کو پیش کی۔ انہوں نے کہا واقعی آپ امیر المومنین ہیں، عمر ابن الخطاب ہیں، آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، یہ بیت المقدس کے دروازے کی چابیاں ہیں، بغیر جنگ کے آپ کے حوالے ہیں۔ بہرحال فتح ہو گئی الحمدللہ بیت المقدس میں، اور اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو دل سے دعا کرو کہ یا اللہ آج بھی اپنی قدرت سے مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یہود ظالمین غاشمین پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ عسکری طاقت ہے، نہ سیاسی طاقت ہے، نہ ایمانی طاقت ہے، لیکن تیرے بندے ہیں، اپنے بندوں پہ رحم فرما۔ جب واپس آئے خیمے میں تو ابی عبیدہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ لباس کیوں تبدیل کیا؟ فرمایا جب میں گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو اللہ نے مجھے منظر دکھایا کہ عمر تیری نشانیاں جو ہم نے تورات میں لکھی ہیں وہ تو یہ نہیں ہیں، تم نشانیاں بدلو گے صرف تم پہ اعتراض نہیں ہوگا، میرے نبی کی نبوت پر بھی اعتراض ہوگا۔ اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے رضی اللہ عنہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے ایک پوٹلی میں سے ایک پھٹا پرانا کاغذ نکالا، حضرت عمر کو دکھلایا۔ حضرت عمر پڑھ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور فرماتے ہیں لال عمر ولال ابن ہی، لال عمر ولال ابن ہی، یہ عمر یا اس کے بیٹے کی جائیداد نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا زمانے کفر میں جب میں ابھی اسلام بھی نہیں لے آیا تھا، میں شام میں تجارتی قافلے کے ساتھ آیا، خدا کی شان ہے کہ قافلہ ایک دن پہلے چل پڑا، میں اکیلا رہ گیا، اب میں پریشان تھا چونکہ بغیر قافلے کے سفر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا کہ یہی بوڑھا جو ہے نا اس وقت جوان تھا، یہ میرے پاس آیا، غور سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کون ہو؟ میں نے کہا میں قریشی ہوں۔ کہنے لگا مکے سے ہو؟ میں نے کہا ہاں مکہ سے ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر۔ کہا خطاب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ کہتے میں پریشان تھا، میں نے کہا میرا قافلہ چلا گیا ہے، کہاں چلوں میں؟ اور نے کہا غم کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں ان کے ذریعے آپ کو قافلے تک پہنچا دوں گا، آپ کوئی غم نہ کریں۔ کہتے ہیں مجھے لے آیا، بڑی دعوت کی، کھانا وانا کھلایا اور ایک کاغذ لے آیا، کہنے لگا کہ اس کاغذ پہ لکھ دو کہ اگر اس ملک کے تم بادشاہ بنو گے تو میری زمین پر کوئی لگان یا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ میں نے کہا بوڑھے آدمی
میں نے تو کبھی مکے کا بادشاہ بننے کا بھی نہیں سوچا، تو مجھے یہاں پر بادشاہ بنا رہے ہو۔ اور اس نے کہا عمر بات سنو، اگر نہیں بنو گے تو لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھائی اگر تم بادشاہ نہ بنے، بس نہ بنے، بات ختم ہو گئی، کیا تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ کہنے لگا آج یہ وہی خط لے کے آیا ہے اور میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کو کہا کہ اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں جاگیریں بخش دیں، جس کو چاہیں زمینیں دے دیں۔ یہاں تو اب اسلام کا قانون چلے گا جو سب کے لیے برابر ہوگا، یہ عمر کی جائیداد نہیں ہے۔